بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لو يعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج وخوض اللجج۔ خدا کا احسان کہ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں دین مقدس اسلام کو سمجھنے اور خصوصاً علم کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس، اگر لوگ جان جاتے، ما فی طلب العلم، کہ طلب علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، لطلبوہ، تو وہ حتماً اس علم کو حاصل کرتے۔ کس کے ذریعے؟ ولو بسفک المحج، چاہے ان کو خون دل ہی کیوں نہ دینا پڑتا، وخوض اللجج، چاہے پریشانیوں اور مصیبتوں کے گردابوں میں ہی کیوں نہ الجھنا پڑتا، وہ اس علم کو ضرور حاصل کرتے۔ علم کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کی اہمیت کا اسے علم ہو جائے، جس چیز کی شرافت و بزرگی اس کو معلوم ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کی وہ بہت کوشش کرتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں لوگوں کو علم کے حصول کی اہمیت کیا ہے، علم کتنی بڑی چیز اور کتنی بڑی دولت ہے، اس کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ علم کتنی بڑی فضیلت کا حامل چیز ہے، کتنی بڑی مفید چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے یہ علم، تو یہ لوگ کیا کریں؟ تو یہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کہاں تک کوشش کریں؟ لفظ استعمال کیا ہے ولو، چاہے ان کو کیا کرنا پڑے؟ بسفک المحج، ان کو خون کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ اس کو تلوار ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، اس کو خون ریزی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، وہ علم ضرور حاصل کرتا۔ اگر اس کو علم کی فضیلت کا پتہ چل گیا ہوتا، علم کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوتا، تو ممکن ہے وہ تلوار بھی نکال لیتا اور تلوار کے زور پر اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ کیوں؟ اس کو علم کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اگر خون جگر ہی کیوں نہ دینا پڑتا، خون دل ہی کیوں نہ دینا پڑتا، یعنی اس کو اپنی جان پر کھیلنا ہی کیوں نہ پڑتا، وہ ضرور اس علم کو حاصل کرتا اگر اس کو اس علم کے حاصل کرنے کی اہمیت کا پتہ چل جاتا کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم کتنی بڑی فضیلت کا نام ہے، تو وہ اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا اور اس علم کو حاصل کرتا۔ وخوض اللجج، انسان ہمیشہ آسائش چاہتا ہے، آسائش کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن بعض چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں کہ انسان ان کے لیے اپنی آسائش کو قربان کر دیتا ہے۔ انسان مال کیوں حاصل کر رہا ہوتا ہے؟ مال اس لیے حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے میں آسائش حاصل کروں، لیکن بعض اوقات انسان اپنی آسائش کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے جہاں پر اس کی عزت کو نقصان ہو رہا ہوتا ہو۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے
علم ایک ایسی دولت ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ علم کا حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے تو یہ انسان اپنے آرام کو بھی کھو دے اور مشکلات کے وادیوں میں پھنسنا بھی پڑے تو یہ پھنس جائے، اور مشکلات کی وادیوں میں پھنس کر بھی اگر علم حاصل کرنا پڑے اس کو تو یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر ان کو اپنی جان پر سے گزرنا پڑے تو ان کو اس سے بھی گزرنا چاہیے، اپنی جان لگا کر، محنت کر کے، خون جگر دے کر، خون دل دے کر علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو اگر مشکلات میں پھنسنا پڑے، اس کو اگر پیسہ لگانا پڑے تو وہ لگائے، اس کو غربت برداشت کرنا پڑے یعنی اس کو بے وطنی، پردیس کو برداشت کرنا پڑے تو وہ اس کو بھی برداشت کرے، اس کو اپنی آسائش اور آرام کو قربان کرنا پڑے تو وہ اس کو بھی قربان کرے، اس کو مصیبتوں کو اپنے گلے لگانا پڑے تو وہ اس کو بھی لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اگر علم کی فضیلت اور اہمیت کا لوگوں کو علم ہو جاتا، لوگ جان جاتے کہ علم کتنی بڑی حقیقت اور کتنی بڑی دولت کا نام ہے، تو لوگ اپنی تمام آسائشوں کو قربان کر دیتے، لوگوں کو چاہے خون ہی کیوں نہ دینا پڑتا، لوگ اس خون کو بھی دیتے اور اس علم کو حاصل کرتے۔ جی ہاں، علم کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی۔ علم کو حاصل کرنا ہے، علم کیا ہے؟ علم حقیقت میں نور ہے، علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے، علم انسان کو انسان کے ہدف سے آگاہ کرتا ہے۔ بس انسان اگر اپنے ہدف کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر اس کے سامنے مشکلات آ جائیں تو اس کو ان مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ایک علم حاصل کرنے والا اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور راستے میں اگر وہ شہید ہو مر جاتا ہے تو اس کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ! کیوں؟ اس لیے کہ خود علم بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ علم انسان کو آنکھیں عطا کرتا ہے، علم سے انسان اپنے ہدف سے آگاہ ہو جاتا ہے، علم سے انسان اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بھی آگاہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ انسان آگاہ ہو جائے گا اپنے ہدف سے اور ان چیزوں سے کہ جو اس کو اس کے ہدف تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر انسان ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو اپنے ہدف کا پتہ ہی نہ ہو، اگر انسان کو ہدف کا پتہ ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے اس ہدف تک پہنچنا کیسے ہے، تو پھر بھی وہ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ بس ضروری ہے کہ اس کو علم ہو۔ اسی لیے کہا ہے معصوم نے کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جاتا کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے اور علم کتنی بڑی دولت ہے تو لوگ خون دے کر بھی اس علم کو حاصل کرتے، خون جگر دے کر، خون دل دے کر اس علم کو حاصل کر رہے ہوتے، چاہے انہیں مشکلات کے گردابوں میں ہی کیوں نہ پھنسنا پڑتا۔ وہ مشکلات کے گردابوں میں پھنس کر بھی اس علم جیسے نور کو، اس علم جیسی روشنی کو حاصل کر رہے ہوتے تاکہ صراط مستقیم اور ہدایت حاصل کر سکیں۔ خدا بزرگ و برتر سے دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کو علم کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔